خلوص للہیت، اللہ کی خاطر کام کرنا، یہ عزیزان گرامی۔ اور پھر میں نے ایک جملہ کہا، اس کو میں مکمل نہیں کر پایا، کہ ہم علی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، لہذا مولا کائنات کے بارے میں یہ عرفا کا کہنا ہے کہ از علی آموخت اخلاص عمل۔ اگر کسی کو اخلاص عمل سیکھنا ہے تو وہ علی سے سیکھے۔ کیا مولا کو نہیں پتا تھا کہ میرے بچے مارے جائیں گے جو میں کسی کے دادا کو مار رہا ہوں؟ اس کا پوتا میرے بچوں کو مارے گا، سب پتا تھا مولا کو، بہت اچھے سے پتا تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ اس کی اولادیں کیا کریں گی، لیکن علی نے اس کی فکر نہیں کی، اس لیے کہ علی مولا تلوار چلا رہے ہیں اللہ کی خاطر۔ اب سوال علی سے نہیں ہوگا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو گیا، پوچھا ان سے جائے گا کہ علی نے تو اللہ کی خاطر تلوار چلائی، تمہارے بچوں نے اللہ کی خاطر بدلہ لیا ہے۔ اخلاص، سچائی۔ عزیزان کرام، حضرت ابراہیم جو دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا آج تک قرآن مجید میں اللہ کے کلام کے عنوان سے یاد کی جا رہی ہے۔ جی، الفاظ ابراہیمی ہیں مگر کلام الہی ہے۔ کسی کے اندر اتنا خلوص ہو، کسی کے الفاظ میں اتنی طاقت ہو کہ اللہ اسے کلام اپنا کہہ دے، یہ مقام ہے اس مخلص کا، اس عظیم انسان کا جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ شعراء کی 83 نمبر کی آیت، رب حب لی حکمن، یا اللہ حکم اور فیصلہ میرے حق میں کر دے، فیصلہ میرے حق میں کر دے، امور میرے ہاتھ میں آ جائیں، معاملہ میرے ہاتھ میں رہے۔ اب یہ خود پسندی کا معاذ اللہ عنوان نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ جب انسانی عظمت اور ترقی نصیب ہی میری اولاد کے ذریعے ہونی ہے، تو یا اللہ اسی پر امضا فرما دے، اسی پر دستخط فرما دے، اسی کی تائید کر دے کہ جو ہونا ہے، یعنی جو تقدیر کرے گی وہ تیری طرف سے ہو، وہ جو ہونا ہے اس کی تائید فرما دے، جو تو چاہتا ہے اس کی تائید فرما دے، جو تو چاہتا ہے اس کو ثبت فرما دے۔ جب یہ ہونا ہے کہ میری نسل کے ذریعے سے ہی امت کو اور انسانیت کو ہدایت ملے گی، تو جو ہونا ہے اس کی تائید کر دے اور اس کی حمایت کر دے۔ یعنی یوں کہہ دوں کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اسے لوح محفوظ میں لکھ دے، لوح محفوظ اس بات سے ہٹا دے۔ وہ ایک بحث ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو لکھی جاتی ہیں اور پھر کچھ چیزوں کو ان میں سے مٹا دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ ہی لکھتا ہے اور وہ بھی اللہ ہی مٹاتا ہے، اور پھر اللہ مٹانے کے بعد خود لکھتا ہے، جسے ہمارے ہاں عقیدہ بدع کہا جاتا ہے۔ میں نے کچھ جملے کہیں تو مجھے الجھن ہوئی ہے کہ کہیں غلط فہمی اور کہیں بات تشنا نہ رہ جائے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ کچھ اللہ لکھتا ہے اور پھر اللہ خود ہی مٹاتا ہے۔ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لائف مجلس سے نہیں چلاؤ، کچھ بدہضمی کا شکار لوگ ہیں، وہ بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہم کسی سے گھبرا کے اور ڈر کے نہیں ہیں، ان کا قصور نہیں ہے بیچاروں کا۔ یہ میرا جملہ تکراری ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے میٹرک کے بعد کیسے سمجھ میں آئے گی۔ آپ جب معیاری گفتگو کر رہے ہوں گے، آپ جب علم کلام امامیہ کی بات کر رہے ہوں گے، علم کلام امامیہ کی بات کر رہے ہوں گے، علماء امامیہ نے جو علم کلام بیان کیا ہے، تو اور وہ بات وہ ایک چلتا پھرتا بندہ سنے گا اور ایک جملے میں سنے گا، اور یہ ہمارے بچے جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ان کا تو 1 منٹ کا کلپ زیادہ وائرل ہوتا ہے، اور 1 منٹ میں کیسے سمجھائیں کہ عقیدہ بدع کیا ہے، اور وہ زیادہ وائرل کرنے کے چکر میں بات تشنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بات ناتمام رہ جاتی ہے اور پھر کسی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج جدید اس دور نے بھی ہمیں مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ بات ناتمام رہتی ہے۔ یعنی اللہ ایک حکم لکھتا ہے، پھر اللہ ہی اس حکم کو بدلتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے عقیدہ بدع کہتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ ہم پر اعتراض اس باب میں یہ ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ لکھتا کچھ ہے پھر کچھ مدت بعد اسے بدل دیتا ہے، تو گویا اللہ کے علم میں تبدیلی آ گئی۔ نہیں، ہم اللہ کے علم کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، ہم بندے کے مزاج کی تبدیلی کے قائل ہیں۔
اس سے آسان اور جلدی بات نہیں ہو سکتی تھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جی لہذا جب تو ہماری آج کی کیفیت یہ ہے تو اللہ کا بھی فیصلہ یہ ہے. تھوڑا سا اور روشن ہو جائے بچوں پر. ہماری آج کی کیفیت یہ ہے تو اللہ کا فیصلہ بھی یہ ہے. ہماری کل کیفیت بدل گئی تو اللہ کا فیصلہ بھی بدل گیا. اس کیفیت کو عقیدہ بدا کہا جاتا ہے جو مخصوص ہے امامیہ شیعہ اثنا عشریہ مسلمانوں کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور بہتر صلوات نبی اور آل محمد. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. اور اب یہاں یہ جو اللہ سے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے. جب فیصلہ ہے ہی آپ کے حق میں تو پھر یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ گویا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے طے کیا ہوا ہے لوگوں کو اس پر قائم رکھ. کچھ ایسا کر کے لوگ وہی مان لیں جو تو چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولانا رب حب لی حکمن، یا اللہ حکم میرے حق میں کر دے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین میں ملحق کر دے. جی صالحین میں نماز کے اختتام پر آپ 3 سلام کرتے ہیں. جی عبادک الصالحون، یا اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں میں شمار کو سلام. تیرے نیک اور صالح بندوں کو سلام. جی اور حضرت عباس کا زیارت نامہ آپ پڑھتے ہیں ایھا العبد الصالح. جس مقام اور عظمت پر جناب عباس فائز ہیں اس پر پہنچنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آرزو کرتے ہیں کہ یہ مقام ہمیں نصیب ہو جائے. جی حضرت جعفر طیار کی طرح مولا عباس کو اللہ نے جنت میں پر دیے ہیں. یہ 2 بازو جو کٹے تھے ان کے بدلے میں آج بھی جناب عباس پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. اور یہ اختیار حضرت عباس کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں پرواز کرتے ہوئے چلے جائیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی یہ حضرت ابراہیم کی دعا کہ اللہ مجھے ملحق کر دے صالحین کے ساتھ. یہ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آخری زمانے میں مجھے سچی زبان دے دے. آخر میں جب قیامت قریب ہو تو آخر میں مجھے سچی زبان دے دے. تو حضرت ابراہیم کی تو لہرت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے. یہ حضرت ابراہیم آخری زمانے میں اپنے لیے زبان کیوں مانگ رہے ہیں؟ گویا اولاد کو سچی زبان مل جانا آباء و اجداد کو ہی تو مل جانے کے مترادف. میری نسل میں سچی زبان عطا کر دے. اور ابراہیم کی نسل میں اور ابراہیم علیہ السلام کو جو سچی زبان اللہ نے عطا کی ہے اسی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ مولا علی کی ذات ابراہیم علیہ السلام کے لیے